سورہ غاشیہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 88 نمبر صورت ہے اور 26 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہیں قیامت کی خبر پہنچی؟ کس قیامت کی خبر؟ جس دن لوگ بہت سے چہرے جو ہے ذلیل اور رسوا ہوں گے اور بہت سے محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ محنت کس محنت کا ذکر ہے؟ کہ وہ جو ان کے اوپر عذاب پڑ رہا ہے، اس عذاب کو جھیلنے میں جو وہ محنت کر رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس میں تھکے ہوئے ہوں گے، اور یہ ایسا عذاب ہوگا کہ نہ ان کو جو کچھ کھانے پینے کو اور رہنے سہنے کو دیا جائے گا، وہ اس کھانے پینے کی چیزوں سے نہ وہ موٹے ہونے والے ہیں، نہ ان کی بھوک مٹنے والی ہے۔ یہ تو بہت رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ پھر نیکوکاروں کے متعلق فرمایا کہ اس دن بہت سے لوگ تر و تازہ ہوں گے اور خوش ہوں گے اور اپنی کوششوں پہ خوش ہوں گے، جو اللہ کی راہ، یہ جو ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں نا، ہم اپنی اس کوشش میں انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوش ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے پھر وہ جنتوں میں ہوں گے اور وہ مسند لگائے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ جنت کی منظر کسی کی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ اونٹ کو دیکھتے ہیں؟ اونٹ کس شکل میں، کس طریقے سے اونچا ٹیڑھا بیڑا وہ بنایا گیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا اس کو دیکھتے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں کوئی نصیحت قبول کرتے ہیں؟ کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طریقے سے اونچا کیا گیا، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بچھائی گئی، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے زمین پر کیل کے موافق جو ہے وہ گاڑ دیے گئے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو پیغامات پہنچائیے، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا وہ ان کو پہنچاتے رہیے، لیکن اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، بس آپ کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ ان کو نصیحت کیجیے، اور صرف نصیحت ہی آپ کو کرنا ہے، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ ہاں، جو شخص روگردانی کر رہا ہے وہ خود ہی اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک ان سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اور وہ اس دن اس تمام ذمہ داریوں کا جو ہے حساب اللہ خود ہی لے لے گا۔ سورہ فجر جو ترتیب کے لحاظ سے 79 صورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ نے یہاں پر بھی ایک کے بعد دیگرے قسم کھائی ہیں۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی، وقت فجر کی قسم۔ پھر اللہ نے فرمایا ان 10 راتوں کی قسم۔ لوگ مفسرین کہتے ہیں کہ 10 راتیں یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کی راتیں ہیں، اور جفت اور طاق کی قسم، جیسے اللہ نے دنیا میں یا تو اور پیدا کیے چیزیں، یا جفت پیدا، یعنی طاق اور جفت پیدا کیے ہیں، جیسے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، فرد واحد ہے تو اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اور پھر رات کی قسم اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ چلنے لگے تو اللہ کہہ رہا ہے کیا ان قسموں میں ان کے لیے نصیحت نہیں ہے؟ یہ جو قسم ہے اللہ نے کھائی ہے، کیا اس میں ان کے لیے نصیحت نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے عادیوں کو نہیں دیکھا کس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا، اور یہ عذاب ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل نازل رہا۔ اسی طریقے سے ستونوں والے ارم کی مثال دی ہے کہ یہ عادیوں کے باپ دادا جو بڑے بڑے ستونوں والے، بڑے بڑے محل تعمیر کرنے والے تھے، کیا ان کی تباہی کا بھی ان کو نہیں پتہ؟ ان کے برابر اللہ نے فرمایا کہ کوئی اس دنیا میں ان جیسی طاقت والا پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا اور سمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے، یعنی سمود کی قوم سمود کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ یہ بڑی بڑی چٹانوں اور پہاڑوں میں تلاش کر کے اپنا گھر بنایا کرتے تھے، چٹانوں اور پہاڑوں کو تلاشنے والے تھے۔ اور پھر اللہ نے فرعون کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے میخوں والے فرعون کے نہیں دیکھا، میخیں یعنی وہ خیمے میں لگنے والی کیل، ان کا اتنا بڑا لشکر تھا اور ان کے پاس خیمے تھے، جگہ جگہ خیمے ڈالتے تھے، تو اللہ نے ان کو میخوں والوں کے نام سے یاد کیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان سب نے مل کر دنیا میں زبردست فساد برپا کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی ہدایت ہے، یہ سمجھ اور عقل اور فہم رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ یہ بڑے سے بڑے جو ہے وہ اللہ کے دشمن اور یہ بڑے بڑے لوگ، ان کو اللہ نے کس طریقے سے پکڑا۔ کیا ان سب کو نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا؟ اللہ فرما رہا ہے جان رکھو کہ تیرا رب گھات میں ہے، چھوڑنے والا نہیں اپنے نافرمانوں کو۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ ان کو عزت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی،
اور جب یہ اپنے آزمائش میں پڑتے ہیں، ان کی روزی کو تنگ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے رب نے ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا طریقہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مدد کے لیے نہیں کہتے، یہ میراث کو سمیٹ کر کھا جانے والے لوگ ہیں، مال کو جی بھر کر عزیز رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ اس دن کو بھول گئے ہیں جس دن زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس دن جہنم لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے کیا کہا ہے، اپنے لیے کیا کیا ہے۔ بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ قیامت کے ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے نیک اور صالح اور اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے لیے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طریقے سے کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش ہے، بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ ان خوبصورت الفاظ پہ یہ سورہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اور اب سورہ بلد جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 90 نمبر سورہ اور 20 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ بھی طریقہ کار وہی ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے کہ اس شہر کی قسم، یعنی شہر مکہ کی قسم، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ کی یہ رہائش گاہ ہے، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یعنی انسانی باپ اور اولاد سے مراد باپ اور اولاد ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہم لوگ۔ قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی انتہائی محنت اور مشقت کرنے والا، لیکن یہ کیا تصور کرتا ہے کہ یہ کسی کی پکڑ میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی ہیں کہ یہ اس سے دیکھے، اور کیا ہم نے اس کو زبان اور ہونٹ نہیں دیے ہیں کہ جس کو استعمال کرے، اور کیا ہم نے اس کو دونوں راستے نہیں دکھا دیے، یعنی حق و باطل کے راستے، سچ اور جھوٹ کے راستے۔ پھر کامیاب لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بھوکے کو کھانا کھلانے والے ہیں، کسی رشتہ دار اور یتیم کو، کسی خاکسار اور مسکین کو، اور پھر یہ ایمان کی اس صفت میں داخل ہو جاتے ہیں اور کامیابی کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے اس کے برعکس کافروں کے متعلق فرمایا کہ وہ ہماری آیتوں کا کفر کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے آگ ہوگی جو چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ اس کے بعد سورہ شمس ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 91 سورت، اس میں اللہ نے ایک کے بعد دیگرے قسم کھائی۔ اللہ فرما رہا ہے سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم جب کہ وہ پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب کہ سورج نمایاں ہو جائے، قسم ہے رات کی جب کہ وہ ڈھانپ لی جائے، اور قسم ہے زمین کو ہموار کرنے والے کی، اور قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے والے کی۔ یعنی یہ ساری قسمیں کھا کر اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، کہ ہم نے تمہاری نفس کو بڑی عمدگی سے بنایا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو ہم نے سمجھداری کی، صحیح اور غلط کی ہم نے تمیز دی ہے، بس جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور جو اپنے نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے لیے اللہ نے مثال دی قوم سمود کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قوم سمود کو اللہ نے ایک نشانی دی اونٹنی، اور اس کی حفاظت کی بات کی، لیکن کیا ہوا کہ لوگ اس کے بالکل برخلاف ہو گئے۔ آج کے دور میں بھی یہ مثال ہے، جب آپ ایک ڈگر پہ چلے جاتے ہیں، پھر اللہ نے آپ کو اگر غلط ڈگر پر ہے تو پھر اللہ آپ کو غلط ڈگر پہ ہی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ آپ کی اس راہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے کہ قوم سمود، اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ بس یہ رسولوں کی اور نبیوں کی بات نہیں ماننا، اور یہ جو اونٹنی کا چکر ہے اس سے جان چھڑانی ہے۔ چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ سب کے دل میں یہ وسوسے پیدا ہو رہے تھے، لہٰذا اللہ نے کیا کیا کہ انہی میں سے ایک شخص کو قذب ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا، اللہ نے فرمایا کہ پھر انہی میں سے ایک شخص کو ہم نے کھڑا کر دیا جنہوں نے ان کی بات کی تائید کی، اور کہنے لگی کیا تم رسولوں کے چکروں میں پڑ گئے کہ اونٹنی کی حفاظت کرو، اونٹنی کا خیال کرو، چھوڑو اس کو، اس سے جان چھڑاؤ۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ شخص تھا، اس نے خود بھی اور قوم کے ساتھ مل کر اس اونٹنی کو کوچے دی، تکلیف دی، اذیت پہنچائی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اس طریقے سے، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے نا، اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے، اور نہ مجھے شوق ہے کسی قوم کو تباہ کرنے کا، لیکن بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قومیں اپنی حرکات اور سکنات سے خود اس جگہ پہ پہنچتی ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی اس حرکت نے اس بات
کے پاس لا کر ان کو کھڑا کر دیا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ثابت ہو جائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں نے اس قوم کو بھی پکڑا اور اس قوم کے لیڈر کو بھی پکڑا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا اور ایک زبردست عذاب ان کے اوپر مسلط فرما دیا۔ پھر اللہ نے آخر میں فرمایا کہ یہ تمہارے رب نے اس لیے کیا کہ تمہارے رب کو کسی کا خوف نہیں ہے، ولا یخاف، تیرے رب کو کسی کا خوف نہیں ہے۔